اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے جابر بن حیان۔ آج سے کوئی سینکڑوں سال پہلے 818 عیسوی کے آس پاس کوفے میں ایک عطار رہا کرتا تھا۔ اس عطار کا نام حیان تھا۔ عطارے سے مشکل سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی۔ اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام جابر رکھا گیا۔ حیان کو فکر لاحق ہوئی کہ اب کیا ہوگا، روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ پیسے کمانے کے لالچ میں وہ چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہو گیا۔ جابر ابھی نہایت ہی کم سن تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا۔ اب جابر کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ اس کی غریب ماں پر آن پڑا۔ ماں نے کم سن جابر کو کوفے کے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاتھ بھیج دیا۔ اس طرح جابر کو بچپن کے یہ دن دیہات کی آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا۔ گاؤں میں اسے معمولی تعلیم میسر ہوئی، البتہ تلاش و جستجو کا مادہ اس میں کوٹ کوٹ بھر گیا۔ کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر واپس کوفہ آیا۔ ان دنوں کوفے میں عمدہ علمی ماحول تھا۔ جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا اور مدرجہ تعلیم حاصل کی۔ اب جابر جوان تھا، اس سے ماں کی غربت دیکھی نہ گئی، چنانچہ اس پر سونا بنانے کی دھن سوار ہو گئی اور اس نے مختلف قسم کی دوائیوں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی۔ ساتھ ہی قسم قسم کی دانتیں لے کر انہیں طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی بھٹی میں پگھلانا شروع ہو گیا۔ اس کے گھر میں قسم قسم کی جڑی بوٹیاں، طرح طرح کی دھاتیں، الگ الگ شکلوں کے برتن تھے۔ وہ ہر وقت کیمیا گری کے نت نئے تجربے کرتا رہا۔ کیمیا گری کے ان تجربات کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کیں جن سے لوگوں کو کافی فائدہ حاصل ہوا۔ اس طرح جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ ہارون رشید جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی۔ جابر بغداد گیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی۔ خلیفہ نے اس سے انعام و اکرام سے نوازا۔ بچوں، آج سے پہلے کوئی 100 سال یعنی 818 عیسوی کے آس پاس کوفہ میں ایک عطار یعنی عطر بیچنے والا رہتا تھا۔ اس عطر بیچنے والے یعنی عطار کا نام جو تھا وہ تھا حیان۔ عطاری سے جو اس کی مشکل سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی، اس کی ماں اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا، یعنی اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام جابر رکھا گیا۔ حیان کو یہ فکر لگ گئی کہ اب کیا ہوگا، روزی روٹی کا مسئلہ ہے، کیسے حل ہوگا۔ پیسہ کمانے کی لالچ میں وہ بڑے بڑے جرم انجام دینے لگا۔ جابر ابھی بہت ہی کم عمر کا تھا، یعنی کم سن تھا۔ اس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اڑ گیا۔ اب جابر کی تعلیم و تربیت کا سارا جو بوجھ تھا اس کی غریب ماں پر آن پڑا۔ ماں نے کم عمر جابر کو کوفے کے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا۔ اس طرح جابر کا جو بچپن تھا، یہ بچپن کے جو دن تھے وہ دن دیہات کی آزاد فضا میں گزارنے کا موقع اسے ملا۔ گاؤں میں اسے معمولی تعلیم میسر ہوئی، البتہ جستجو کا مادہ جو تھا، تلاش اور جستجو کا مادہ جو تھا اس میں کوٹ کوٹ کر بھر گیا۔
کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر جو ہے وہ واپس کوفہ آیا۔ ان دنوں کوفہ میں بہت علمی ماحول تھا۔ جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا جو شوق تھا وہ پیدا ہو گیا، چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا اور مروجہ تعلیم حاصل کی۔ اب وہ جابر وہ چھوٹا نہ رہا تھا، اب وہ جوان تھا۔ اس سے ماں کی غربت دیکھنی گئی، یعنی وہ اپنی ماں کی غربت دیکھنا نہ چاہتا تھا، چنانچہ اس پر سونا بنانے کی دہن سوار ہو گئی۔ اس نے بہت کوشش کی اور اس نے مختلف قسم کی دوائیوں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی۔ ساتھ ساتھ ہی قسم کی دھاتیں لے کر انہیں طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی بٹھی میں پگھلانا شروع کیا۔ اس کے گھر میں قسم کی جڑی بوٹیاں، طرح طرح کی دھاتیں، الگ الگ شکلوں کے برتن تھے۔ وہ ہر وقت ہر گھڑی کیما گری کے نت نئے تجربے کرتا رہا۔ کیما گری کے ان کے تجربات کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی جن سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا اور ہوگا بھی۔ اس طرح جابر کی شہرت جو تھی، مشہوری جو تھی، وہ دور دور تک پھیل گئی۔ ہارون رشید جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا، اس نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی۔ جابر بغداد گیا تو اس کی بڑی قدر کی، خلیفہ نے اسے انعام و اکرام سے نوازا اور وہ بہت خوش ہوتا گیا۔ باقی وسلام۔